من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، اپنی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، فارحوا بہا، تو وہ اترانے لگ جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے کہ یہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے اور بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. اگر اس کا ارد گرد کا ماحول اچھا ہے تو اس کی داخلی کیفیت بھی اچھی ہو جاتی ہے. اگر اس کے ارد گرد کا ماحول پریشانیوں کا ہے اور وہ پریشانیاں مالی تنگ دستیاں ہوں یا جسمانی تکلیفیں ہوں، تو یہ انسان کی اندر کی دنیا جو ہے وہ تاریک ہو جاتی ہے اور یہ مایوس ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان غم کی کیفیت اور خوشی کی کیفیت یہ ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو ان دونوں کیفیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی، انبیاء کرام کو بھی خوشیاں ملیں اور غمیاں بھی ملیں. جتنے لوگ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے اتنی ہی ان کی آزمائشیں ہوتی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک صحابی نے پوچھا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو آزماتا ہے؟ سب سے زیادہ آزمائشیں کن کی ہوتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء،
انبیاء کرام کی، وہ انبیاء کرام جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم الصالحون، پھر نیک لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، کہ بندے کی آزمائش ہوگی اس کے دین کی بقدر، اس کے ایمان کی بقدر۔ فرمایا کہ ان کان فی دینہ صلابۃ، اگر کوئی شخص دینی لحاظ سے بہت مضبوط ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، فرمایا کہ پھر زید فی بلائہ، اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جتنا آپ دین میں سخت ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، سمجھو کہ آپ کی آزمائشیں زیادہ ہوں گی، اس کی مصیبت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مومن کا ہر معاملہ اجر سے خالی نہیں ہے۔ مومن تو ہر طریق سے جو ہے وہ اجر ہی لینا چاہتا ہے، اس پہ مصیبتیں آئیں وہ صبر کر کے جو ہے وہ اجر لیتا ہے، تو خیر کا ہی معاملہ ہے ایک مومن کے لیے۔ اس لیے نبیوں کی جب آزمائشیں سب سے زیادہ ہیں تو نبیوں کے درجات بھی سب سے زیادہ بلند ہیں۔ اس کائنات میں افضل ترین لوگ اگر ہیں تو وہ انبیاء کرام ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ان آزمائشوں پر صبر کیا، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں اور پریشانیوں کو سہتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں، تو ان صابروں کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے دینا ہے۔ صبر کا موقع آتا ہی اس وقت ہے جب آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا ایک ایمان والے شخص مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور یہ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ جب ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، جو قید ہوتی ہے، جو جیل ہوتی ہے، اس میں انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اگر وہ قید میں ہے تو اس کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ وہ شخص بھی جیل کے قوانین کا پابند ہے۔ اسی طرح ایک مومن شخص جو اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ وہ دنیا میں رہے گا اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ ظاہر ہے رب تعالیٰ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت صبر والی بات ہے۔ یہ مومن جو ہے اپنے دین میں جتنا سخت ہے اتنی ہی اس کی آزمائش سخت ہے۔ یہ صبر کرتا ہے، اور صبر بھی 3 قسمیں ہیں۔ صبر الطاع، اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو پھر اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے دین کو اپنانے کے جو تکلیف ہے، صبح صبح اس کو اٹھ کے فجر میں آنا ہوگا، اس لیے کہ صبر الطاع، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں صبر کرنا، جم جانا۔ اور دوسرا صبر کا معنی یہ ہے کہ صبر المعصیہ،
اپنے آپ کو معصیت سے بچانا، گناہوں سے بچانا، باوجود اس کے کہ خواہشات نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف مائل ہے، لیکن وہ برائیوں سے بچ رہا ہے اس لیے کہ وہ صبر کر رہا ہے۔ اور تیسری قسم جو صبر کی، صبر علی المصائب، کہ تکلیفیں جو جسمانی تکلیفیں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، جو مہنگائی کی صورت میں ہیں، ان سارے مصائب پر وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک مومن کا امتحان ہے۔ ان کان فی دینہ رکۃ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ دینی اعتبار سے بڑا کمزور ہے، بس نام کا مسلمان ہے، مسلمانوں کے ساتھ چل رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش میں اضافہ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ خفف عنہ، اس سے اللہ تعالیٰ وہ تکلیفیں ہٹا دیتا ہے، ہلکی کر دیتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت نہیں ہے، دین میں نرم ہے، بس مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بنا ہوا ہے، نام کا مسلمان ہے، اور فرمایا کہ خفف عنہ، اس کی پھر آزمائش اللہ نہیں کرتا، صرف اس شخص کی آزمائش کرتا ہے جو دین میں سخت ہوتا ہے۔ یہ آزمائشیں کافروں پر بھی آتی ہیں، منافقوں پر بھی آتی ہیں، لیکن کافروں کے لیے یہ عذاب ہوتی ہے، منافقوں کے لیے یہ عذاب ہوتی ہے، لیکن ایک صرف مومن کا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ عجبا لامر المومن، معاملہ مومن کا بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن یہ عجبا للمنافق نہیں کہا، عجبا للکافر نہیں کہا، بلکہ کہا عجبا للمومن، جو اپنے ایمان میں مضبوط ہے اس کے لیے عجیب و غریب معاملہ ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، حالات کتنے بھی خراب ہوں، اجتماعی حالات خراب ہوں یا انفرادی حالات خراب ہوں، تو مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اپنا اللہ ہے، اس کا اپنا خالق ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے۔ مایوس تو وہ ہوں جن کا اللہ نہیں ہے، جن کا خالق نہیں ہے۔ فرمایا کہ مایوس کافر تو ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ جیسے بھی حالات ہوں، ہر حالت میں وہ اللہ کی مرضی پر راضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے۔ فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید الا القوم الکافرون، کافر قوم ہوتی ہے، اور جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کا سہارا ہوتا ہے، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ ان کو یہ دونوں کیفیتیں آئیں، خوشی کی کیفیت آئے، اللہ اس کو نعمتیں دے، وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کے خیر کو لے لیتا ہے، اور اگر اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، وہ اترانے لگ جاتا ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، وہ یعنی تکبر کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ربی اکرمن، کہ میرے رب نے میری خوبیوں کی وجہ سے مجھے مال دیا ہے، نعمتیں دی ہیں۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی انسان کو آزماتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں،
وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میرے اندر خوبیاں تھیں تو مجھے یہ مال ملا ہے، تیرے اندر خوبیاں نہیں ہیں تجھے نہیں دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزماتا ہے ایسے جس کے اندر ایمان نہیں ہے، پھر وہ کہتا پھرتا ہے لوگوں کو کہ ربی احانن، کہ میرے رب نے میری تذلیل کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، کلا، ہرگز نہیں، یہ دونوں باتیں تیری جھوٹی ہیں۔ نہ تیری خوبیوں کی وجہ سے مال ملا ہے، نہ جو ہے وہ تیری مال کو ہم نے تنگ کیا ہے، رزق کو تنگ کیا ہے، نہ تیری رب نے تذلیل کی ہے، نہ تیری خوبیوں کی وجہ سے رب تکریم کر رہا ہے، بلکہ دونوں باتیں تیری جھوٹی ہیں۔ تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ میرے اندر خوبیاں تھیں تو رب نے مجھے دیا ہے، اپنے بھائی کو کہتا ہے، اپنے رشتہ دار کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر خوبیاں نہیں ہیں، میرے اندر خوبیاں ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، تمہارے سامنے یتیم بچے ننگے پاؤں ننگے بدن گھوم رہے تھے، تم ان کا اکرام نہیں کرتے تھے، تم لوگوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے، تم تو تاکلون التراث، تم تو وراثت کو کھا جاتے تھے، بہنوں کا حق کھا جاتے تھے۔ یہ تو تیری کمائی نہیں، تیری باپ کی کمائی ہے، اس کو تو اپنا حق سمجھتا ہے، بہنوں کا حق کھا کر سمجھتا ہے کہ میری خوبیوں کی وجہ سے یہ مال مجھے ملا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ تو نے وراثت کو بھی کھا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم ان کو آزماتے ہیں، وہ آزماتے کیسے ہیں؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ حالانکہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے جب آتی ہیں تو مومن اس میں شکر کر کے، صبر کر کے خیر کے پہلو کو لے لیتا ہے۔ آج ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں، جو 70 سال سے ہم بھگت رہے ہیں، 76 سال سے 75 سال سے، یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ رب تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ تمہارے حکمرانوں کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سمندروں میں اور خشکی میں جو فساد برپا ہوا ہے یہ تمہارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ حکومتوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ بگاڑ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اور ایک شخص کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں مہمان گیا، اس نے چائے پیش کی تو وہ چائے پکڑ کر پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گھر والے نے پوچھا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ کہتا ان حالات سے، جو مہنگائی کے حالات ہیں ان کو سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں۔ کہا یہ حالات تو نے بنائے ہیں؟ ان حالات تک تو نے پہنچایا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ان حالات کو تو درست کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر چپکے سے چائے پیو، تجھے نہ تو یہ حالات پیدا تو نے کیے ہیں، نہ جو ہے تو ان حالات کو درست کر سکتا ہے، تو پھر چائے پی، مزہ اٹھا، تو جو ہے پھر پریشان کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے حکمرانوں کی کرتوتیں ہیں، ان کو ہم بھگت رہے ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اس حدیث کو جو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا يعذب العامۃ بعمل الخاصہ، کہ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے کہ عام لوگوں کو سزا دے چند لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ بعمل الخاصہ، خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے سارے لوگوں کو سزا دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مصیبت اگر
ہم سب پر آئی ہے، اس میں صرف حکمرانوں کا ہی ہاتھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يعذب العامۃ بعمل الخاص، خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے اللہ عام لوگوں کو، عوام الناس کو سزا نہیں دیتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ سزا کب دیتا ہے سب کو؟ فرمایا کہ حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانیہم، کہ جب یہ لوگ عوام اپنے سامنے برائی کو دیکھیں، برائی ان کے سامنے ہو رہی ہے، وہ عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور پھر ان برائیوں کو دیکھتے ہوئے ان کو بدلتے نہیں۔ لوگوں نے یہ اصول ایک نہ جانے کہاں سے لے آئے ہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں اور اپنے کام کو چھوڑو نہیں۔ یہ کہاں سے اصول لیے؟ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی شخص بھی برائی کو دیکھے اور اگر اس میں قوت نافذہ ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹائے، چھوڑ نہ دو۔ کہتے ہیں اس کو چھیڑو نہ اور اپنے کام کو چھوڑو نہ۔ برائی دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے، برائی تمہارے سامنے ہے اور تم میں قوت نافذہ ہے، قوت ہے بدلنے کی، تم نہیں بدل رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں، قوت نافذہ اگر وفاقی طور پر آپ کو نہیں ہے اور لوکل سطح پہ آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی سطح پر گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اس کے پاس قوت نافذہ ہے، لوکل سطح پر سیکورٹی ادارے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک آپ اور میں اپنے گھر میں ہیں، ہم اپنے گھر میں تو قوت نافذہ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، آپ کی ایک دکان ہے، آپ کی ایک فیکٹری ہے، اس میں تو قوت نافذہ آپ کے پاس ہے نا، آپ کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، اس میں قوت نافذہ تو آپ کے پاس ہے، آپ اور کچھ نہیں، یہ 6-7 فٹ کی کائنات جو ہے اس میں تو قوت نافذہ آپ کی ہے۔ آپ اپنے اندر برائی دیکھتے ہیں، آپ اس کو تو بدل سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہو، قوت نافذہ ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی قوت ہے، نہیں بدل رہے، برائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور بغیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان برائیوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے؟ اور گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ تم اپنے گھر میں یہ کام نہ کرو، گورنمنٹ نے مجبور کیا ہے کہ تم اپنی دکان پہ کھڑے ہو کے جھوٹ نہ بولو یا جھوٹ بولو، انہوں نے مجبور کیا ہے۔ آپ خود مختار ہیں اپنی دکانداری میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں، اپنی چار دیواری میں، اپنے محلے میں، اگر برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے اس برائی کو مٹاؤ، اگر مٹا نہیں سکتے ہاتھ سے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یہ تو کہو نا کہ یہ بری ہے، یہ برائی ہے، جھوٹ ہمارے سامنے، ہم بھی بولتے ہیں، سب بولتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ جھوٹ برا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں ختم کر سکتے، کم سے کم جھوٹ کو، دھوکے کو، فراڈ کو، میں اپنی دکان پر ایک گاہک کو دھوکہ دے رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، مجھے حکومت نے کہا ہے کہ تم اس سے فراڈ کرو، دودھ میں پانی ملا کے تم دو، یہ گورنمنٹ نے کہا یا حکمرانوں نے کہا ہے؟ إِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
جھوٹ کو جھوٹ تو کہو، فراڈ کو فراڈ تو کہو، دھوکے کو دھوکہ تو کہو، برائی تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر بھی تم اس کو برا نہیں کہہ رہے۔ فرمایا اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے نا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم اس برائی کو برا تو جانو، دل میں تو برا جانو۔ اگر تم نے جو ہے وہ دل میں بھی برا نہیں جانتے تو سمجھو کہ تم نے برائی کے ساتھ سلو کر لی ہے۔ برائی بھی اسی محلے میں رہتی ہے جس محلے میں تم رہتے ہو، جس گھر میں تم رہتے ہو برائی بھی اسی گھر میں رہتی ہے۔ تم نے سلو کر لی برائی سے، اور اگر برائی سے سلو کر لی سمجھو کہ پھر ایمان ختم ہے۔ ذالک اضعف الایمان، فرمایا اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو سمجھو کہ پھر ایمان ختم ہے، ایمان ختم ہے۔ ریاست جو ہے وہ ہر فرد کا نام ریاست ہے، ریاست جو ہے وہ پورے ملک کا نام ریاست نہیں ہے، آپ کا نام بھی ریاست ہے۔ اس ریاست کا ایک فرد آپ بھی ہیں، ایک جز آپ بھی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو ریاست درست ہوگی، اگر آپ نے درست نہ کیا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، سمجھو کہ پوری قوم جھوٹ بولتی ہے۔ آپ اگر فراڈ کرتے ہیں تو پوری قوم فراڈ کرتی ہے، آپ دھوکہ دیتے ہیں تو پوری قوم جو ہے وہ دھوکہ دیتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا یہ اصول ہے، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاص، اللہ کسی خاص لوگوں کے عمل کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے سارے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ کب دیتا ہے؟ جب یہ لوگ ہر کوئی اپنے سامنے برائی کو دیکھتا ہے، فلا ينکروہ، اس برائی کو بدلتا نہیں، باوجود اس کے کہ وہم قادرون ان ينکروہ، وہ قدرت رکھتے ہیں اس کو بدلنے کی۔ کتنے لوگ ہیں آج دیندار جو ان اسمبلیوں تک پہنچے ہیں، ان کو اللہ نے قدرت دی تھی کہ وہ برائی کو بدلیں اپنے ہاتھ سے یا زبان سے کہیں کہ یہ سود حرام ہے، ان اسمبلیوں میں کہنا چاہیے تھا۔ طاقت ملی، اختیار ملا، قوت ملی، فرمایا کہ ہم قادرون ان ينکروہ، اللہ نے ان کو قدرت دی ہے کہ وہ بدل سکتے تھے، وہ اس کا انکار کر سکتے تھے، اس کو برا کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب انسان اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو پھر کیا ہے اللہ کا اصول؟ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو بھی اور خاص لوگوں کو بھی سزا دیتا ہے، سب کو پھر سزا دیتا ہے۔ یہ آزمائش اگر آج ہم پہ آئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بگاڑ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ آزمائش ہے رب تعالیٰ کی۔ یہ مہنگائی کوئی مسئلہ نہیں، مہنگائی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو بعض دفعہ اللہ دے کے آزماتا ہے، بعض دفعہ لے کے آزماتا ہے۔ اگر مہنگائی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہم برائی کو برائی کہتے ہیں، برائی کو دل میں برا جانتے ہیں تو ایمان ہے۔ اگر برائی کو برائی نہیں کہتے تو پھر ہمارے اندر وہ ایمان بھی ختم ہے۔ کیا ہمارے حالات وہ حالات ہیں جو ایک دور میں یعقوب علیہ السلام کے حالات تھے؟ سالہ سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے، معاشی تنگی ہے، گھر میں جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اور بچے کی جدائی میں آپ جانتے ہیں کہ اگر اپنے ہاتھوں سے بچے کو دفن کر دیں بھول جاتا ہے بندہ، لیکن اگر بچہ اغوا ہو جائے اور اس کا پتہ ہی نہ ہو، پھر رو رو کے کتنے
40 سال تک، 40 سال، ہمیں تو ابھی چند دن ہوئے ہیں مہنگائی کے، ہم چیخ اٹھے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے کئی عرصہ ہو گیا، گھر میں جو ہے وہ غلہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا لا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ جا کر غلہ لے کے آؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر بندے میں ایمان ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ ایک تو بچے بھی نکمے، کسی کام کے نہیں تھے، اور اوپر سے پیسہ بھی نہیں، غلہ گھر میں نہیں ہے، راشن گھر میں نہیں ہے، اور پھر بچوں کی جدائی۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین بھی غائب ہو گئے، وہ بھی پکڑے گئے، کتنے غم پہ غم۔ لیکن اس کے بعد جب ایک بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، پھر وہی یعقوب علیہ السلام، پھر وہی مصر کی بادشاہی، پھر وہی یوسف علیہ السلام جو کنویں میں پھینکے گئے اور بکتے بکاتے گئے، لوگوں نے آگے بھیج دیا، بادشاہ نے خرید لیا۔ پھر کتنا صبر آزما کام کر کے اللہ نے ان کو کیسا نوازا کہ مصر کی بادشاہی دے دی۔ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر یہ بستیوں والے، پاکستان والے، یہ سارے ملکوں والے اگر اپنی اساس کو، اپنی بنیاد کو صحیح کر لیں، اپنے ایمان کو درست کر لیں، تقوی کی راہ کو اپنا لیں، پھر ہم ان کے سارے معاملے کچھ بھی کریں گے، یہ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ان کی اساس صحیح ہے، حلال روزی کھا رہے ہیں، اور پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کو ہم عبادت بنا دیں گے، اس لیے کہ ان کی اساس صحیح ہے۔ لو ان اہل القری، اگر یہ بستیوں والے اپنے ایمان کو درست کر لیں، صحیح ہم ایمان پر آ جائیں، تقوی کی راہ کو اپنا لیں، یہ دو پہلو اپنا لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اپنی اساس کو درست کریں۔ مومن جو ہے وہ اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو سارا معاملہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس پہ مصیبت آتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اللہ اس کو نعمت دیتا ہے، شاکرہ، یہ شکر کرتا ہے اللہ کا، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ شکر کرنا بھی خیر، ہر معاملہ ہی مومن کا خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کی اساس صحیح ہے، یہ اپنی دکانداری پر کھڑا ہے اور اساس اس کی صحیح ہے، ایمان ہے، تقوی کی راہ پر گامزن ہے، اس کا دکان پہ کھڑا ہونا بھی عبادت ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سب کچھ جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، اللہ اس کو اچھا کر دے گا، اور پھر اس کے لیے جب وہ اچھے راہ پر چلتا رہے گا، یہی راہ جو ہے وہ جنت کی ہے۔ اگر اس کی اساس صحیح نہیں ہے، پھر تو اس کے لیے جو ہے نعمتیں دے وہ کافروں کی طرح اتراتا رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے، وہی نا امیدی، مایوسی، وہ دونوں کفر ہیں۔ اترانا بھی کفر ہے، اور جو ہے وہ شکر نہ کرنا، مایوسی اپنانا، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ قوم کافر جو ہے وہ نا امید ہوتے ہیں، مومن نہیں۔ اور مومن جو ہے وہ دعائیں کریں، ہم کہتے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مومن جو ہے وہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت نہیں ہوتی جب یہ دعا میں جلدی کرتا ہے، دعا میں جلدی کرتا ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہتا ہے اللہ کو دعوت ہو، میں نے تو رب سے بڑی دعائیں کی، لم یستجب لہو، اللہ میری دعائیں نہیں قبول کر رہا۔ کتنی بار دعائیں کی ہیں میں نے اور اللہ نے قبول ہی نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ دعا ہم اللہ سے کریں تو یقین کے ساتھ کریں،
ادعوا اللہ، تم اللہ سے دعائیں کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، اور تمہیں اس کے قبول ہونے کا پورا یقین ہو۔ آج ہماری دعائیں کیا؟ اٹھو جی جلدی جلدی دعائیں کرو، دعا کرو، جلدی چلنا ہے، پھر جلدی دعا کرو۔ یہ کیا دعا ہے؟ یہ دعا کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ صرف دعا مانگنا جو ہے یہ قبول ہوتا ہے، دعا پڑھنا نہیں، دعا کرنا نہیں، جلدی جلدی دعائیں کرو چلیں، یہ تو دعا نہیں ہے، دعا کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ سنتا ہے اور میری دعا کو قبول کرتا ہے، اور اتنا یقین جتنا آپ کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کا یقین۔ یہ پھر بھی ایک فاصلے پر ہے، دائیں بھی فاصلے پر ہے، بائیں بھی فاصلے پر ہے، اور سامنے بھی فاصلے پر ہے، اور اللہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ایک سامنے بیٹھا ہوا انسان نہیں سن سکتا، عرش عظیم پر اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اللہ کے نبی سے گفتگو کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، لیکن واللہ یسمع تحاورکما، اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کر کے کہا، اے پیارے پیغمبر، یہ بی بی جو آپ سے باتیں کر رہی ہے، جو آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے پوری باتیں ان کی سن لی۔ کہاں؟ عرش عظیم پر۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعائیں کرو یقین کے ساتھ، اور پھر بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لو۔ فتنے آئیں گے اور آ رہے ہیں، ممکن ہے یہی دور فتنوں کا ہو، اور یہ دور ہے۔ آپ نے فرمایا تموج کموج البحر، فتنے ایسے آئیں گے جیسے سمندر کی لہریں ہیں۔ آپ سمندر پہ جائیں، ایک لہر آ رہی ہوگی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ موج مجھ پہ آ جائے گی، لیکن وہ آپ کے پاؤں میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جو پیچھے سے دوسری موج آتی ہے وہ اس سے بڑی لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک فتنہ جب جائے گا دوسرا فتنہ اس سے بڑا آئے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نواز شریف گیا ہے، زرداری اس سے برا ہے، اور عمران خان اس سے برا ہے، جو بعد میں آئے گا وہ اس سے برا ہوگا، پہلے والے سے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب ہوگا وہ اچھا ہوگا، جتنا دور جائے گا اتنا ہی فتنوں میں جکڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، یہ اندھیرے فتنے جو ہے وہ اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ اندھیری رات، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہو، اس رات میں کچھ نہیں سجا رہا، کوئی سمت نہیں نظر آ رہی، کوئی رخ نہیں نظر آ رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور نہ پتہ چل رہا ہے کہ میں کدھر جاؤں، نہ پتہ چل رہا ہے کہ کھرا کیا ہے کھوٹا کیا ہے، اپنے اور پرائے کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اندھیری رات کی طرح فتنے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا صراط مستقیم کون سا ہے، کس طرف جاؤں، کس سمت چلوں، اندھیرے ہی اندھیرے فتنوں نے گھیر لیا ہے۔ تھوڑی سی آپ نے اس کی خصوصیت یوں بھی بیان کی کہ یصبح مومنا و یمسی کافرا، اور یمسی کافرا و یصبح مومنا، صبح بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہوگا صبح مومن ہوگا۔ یہ فتنوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند دنیا کے مفاد کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا، بیچ ڈالے گا اپنے دین کو صرف دنیا کی خاطر۔ کیا ترتیب ہے، کیا تفصیل ہے کہ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن کافر اور صبح جو ہے وہ مومن، یہ کیسے معاملہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ آج کا دور نہیں ہے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ آج ہی وہ دور ہے جس میں صبح مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، اور شام کو
کافر ہوتا ہے صبح مومن ہو جاتا ہے. وہ کون سا دور ہے؟ وہ یہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم خیر اور شر کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کریں گے. اور یہ فتنے اندھیری رات کی طرح نہیں پتہ چلے گا صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے. صراط مستقیم کا ہی نہیں پتہ چلے گا. بجلی چلی جائے، کمرے میں آپ اندھیرے میں ہیں، کبھی بیڈ سے ٹکرے مارتے ہیں، کبھی کرسی کے ساتھ، کبھی صوفے کے ساتھ ٹکرے مارتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. فتنوں کے یہ اندھیرے اندھیری رات کی طرح ہوں گے. سمت جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہی ہوگی کدھر جائیں. فرمایا کہ صبح مومن شام کو کافر، شام کو مومن کافر، صبح مومن. کیا عجیب. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، آپ نے کیا فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. ایک مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے. اگر مسلمان سے لڑائی ہو جائے اور وہ شخص اس کے قتل کے درپے ہو جائے، اس کو جان سے ختم کر دے، یہ کفر ہے. صبح بندہ مومن تھا اور شام کو ایک مسلمان کو قتل کر کے چند ٹکوں کی خاطر موبائل کی چھینتے ہوئے اس کو جان سے ختم کر دیتا ہے، یہ کفر میں چلا گیا. قتالہ کفر. اچھا خاصا ایک انسان پارک میں سیر کرنے کے لیے گیا، وار کر کے رات کو قتل کر دیا، شہید کر دیا ضیاء الرحمن مدنی حافظہ رحمہ اللہ کو. قتالہ کفر. کیا سمجھتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے وہ مومن ہے؟ آپ کی شریعت کہتی ہے کہ وہ کافر ہے. دور تھا ایک جب کسی آپ میں سے جو بہت بوڑھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں پاکستان کے بننے کے شروع میں ہی اگر کسی بستی میں، کسی گاؤں اور دیہات میں کوئی شخص قتل ہو جاتا تو 10 گاؤں میں صف ماتم بچ جاتی تھی، سارے غمزدہ ہو جاتے تھے. لیکن اب تو گلی گلی میں جو ہے یہ قتل و غارت شروع ہو گئی ہے. قتالہ کفر. ایک مومن کا قتل کرنا کفر ہے. جس نے کیا وہ صبح تو مومن تھا، قتل کرنے کے بعد کفر میں چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اپنانے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ الطعن فی النسب. ایک تو نسب میں، کسی کے نسب میں طعن کرنا. اور یہ طعن آج بہت زیادہ ہے کہ تو حرام کا ہے. یہ نسب میں طعن ہے، نسب میں طعن ہے کہ تو حرام کا ہے. اور دوسری بات النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا. ہمارا دین شہادتوں سے بھرا ہوا ہے. اسلام میں بہت سارے شہید ہوئے، لیکن اگر ایک شہید کو لے کر پیٹتے رہے، نوحہ کرتے رہے تو سمجھو کہ یہ کفر ہے، یہ کافر ہے. بھلے وہ شہادت حسین کی پہ پیٹ رہے ہوں یا شہادت علی کے اوپر پیٹ رہے ہوں. آپ نے فرمایا النیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنے سینے کو پیٹنا، یہ بندے کو کفر میں لے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلف لغیر اللہ فقد کفر او اشرک. جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، میری قسم، تیری قسم، میری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، رزق کی قسم، روزی کی قسم، فلاں کی قسم، جانو تیری قسم، کتنی قسمیں غیر اللہ کی کھا کر بندہ صبح تو مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے. چلو صبح کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صبح تو بندہ معاملات کرتا ہے، اس لیے اس میں کچھ معاملات میں ایسی باتیں کر جاتا ہے جو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. تو صبح جب اٹھتا ہے، رات کو کون سا وہ کفر والا عمل کرتا ہے؟ رات کو جو اپنے بستر پر سوتا ہے اس وقت کون سا کفر والا عمل کرتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی یہ کافر ہو جاتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ بہت سوچ و بچار کیا. ایک حدیث میرے سامنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی عالم اقواما من امتی یاتون یوم القیامہ بِاعمال کامثال التہامہ
میں اپنے امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، اقوامن قوموں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئیں گے بے اعمال، اعمال صالحہ لے کر، اور کتنے اعمال صالحہ کا امثال تہامہ، تہامہ پہاڑوں سے کی اونچائی جتنی ہے اتنے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن فیجعل اللہ حباء منصورا، اللہ ایک ہی پھونک سے ان کے اعمال کو اڑا دے گا، ایک ہی پھونک سے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم جیسے لوگ ہیں، تم جیسے ہوں گے وہ۔ فرمایا کہ یہ صحابہ کو یہ بات بڑی گراں گزری کہ اللہ کے نبی مسئلہ کیا ہے، پھر ان کے عمل ضائع کیوں ہو گئے، اللہ نے ختم کیوں کر دے ان کے عمل؟ فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب یہ لوگ تنہائی میں جاتے تھے اللہ کی حرام کردہ کاموں کو پامال کرتے تھے۔ یہ بات، یہ حدیث صحابہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ سمجھ کیسے آتی؟ کیسے ایک بندہ تنہائی میں برائی کر رہا ہے رات کو، وہ اکیلا بندہ کیا برائی کر رہا ہے؟ یہ حدیث صحابہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ یہ حدیث تو اب سمجھ آ رہی ہے جب ہم سب کے پاس یہ موبائل ہے۔ اس موبائل کو لے کر ایک انسان ایک کمرے میں، بند کمرے میں کنڈی لگا کر اللہ کی محارم کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہے۔ رات سویا تھا، مسلمان تھا، یصبح کافرا، صبح اٹھا، اس نے اس موبائل سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ شام صبح کافر بن گیا۔ سچ اور جھوٹ، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، دھوکے بھی ہو رہے ہیں، فراڈ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا ان التجار کالفجار ہم الفجار، تاجر فاجر ہیں، سارے تاجر فاجر ہیں الا ماشاء اللہ، اور فجار ان الفجار لفی جہیم، تاجر جہنم میں جائیں گے، تاجر ان التجار، سارے تاجر جہنم میں جائیں گے، ہم الفجار ان الفجار لفی جہیم۔ صحابہ اکرام نے پوچھا الیس قد احل اللہ البیع، اے اللہ کے نبی کیا اللہ نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ کیسے یہ لوگ جو ہیں وہ تاجر جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یحدثون ویکذبون، باتیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے، ویحلفون ویبیعون، قسمیں کھا کر اپنے سودے کو بیچیں گے۔ یہ تجار سارے کے سارے فجار ہیں، ان الفجار لفی جہیم، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک دیانتداری اور سچ، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ مومن امانت دار ہوتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا اے اللہ کے نبی مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ مومن جو ہے وہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مومن بہت باتیں کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ مومن خاموش طبع ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ مومن کر سکتا ہے، سارے عیب مومن میں پائے جا سکتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ حکمران کرپٹ ہیں، پھر جب ہم آپس میں جب باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سب ہی کرپٹ ہیں، یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ مومن سب کچھ، سب عیب مومن میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دو عیب نہیں پائے جا سکتے مومن میں، الا الخیانہ والکذب، جھوٹ اور خیانت یہ نہیں مومن میں پائی جا سکتی۔ فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستا خصالا، چھ کام ہونے سے پہلے عمل کر لو۔ جب یہ 6 خصلتیں والے لوگ آ جائیں گے پھر تمہارا عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر نہیں عمل کر سکتے تم۔ پہلی چیز کہ امر السفہاء،
کہ حکومت احمق لوگوں کے پاس چلی جائے، احمق لوگوں کے پاس حکومت چلی جائے کہ سمجھو اس وقت تمہارا عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری چیز کثرت الشرط، پولیسنگ جو ہے وہ پولیس بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کتنی 10 لاکھ فوج، پھر 10 لاکھ جو ہے وہ پولیس والے، پھر رینجر، پھر نہ کوئی اور کتنے سیکورٹی ادارے، پھر ہر جو ہے وہ فیکٹری والے کے سیکورٹی، کتنی جو ہے وہ سیکورٹی۔ فرمایا کہ کثرت الشرط، ایک وزیر اعظم کو تھوڑا سا روڈ سے دوسرے روڈ کی طرف جانا ہے، ہزاروں پولیس والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کثرت الشرط، پولیسنگ بہت ہو جائے گی۔ سیکورٹی اتنی، یہ موبائل بھی آپ کی پوری خبریں دے رہا ہے، آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں تب بھی پتہ چل جائے گا یہ انسان کہاں ہے۔ جائیں اس گوگل سے پوچھیں کہ 1 سال پہلے آج کے دن میں میں کیا کر رہا تھا، یہ گوگل بتائے گا کہ 1 سال کے بعد تو کیا کر رہا تھا، ساری رپورٹ۔ کثرت الشرط، اور فرمایا کہ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، لوگ رشتہ داری کو توڑ دیں گے، جب رشتہ داری توڑ دیں اس وقت عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور چوتھا کیا ہے کہ فرمایا کہ بیع الحکم، پھر جہاں فیصلے جو ہیں بیچے جائیں، رشوت لے کر فیصلے کو بدلا جائے، اور یہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ ایک سول عدالت سے لے کر سپریم کورٹ کے جج تک سب جو ہے رشوت لے کر فیصلے بدلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع الحکم، یہ اپنے فیصلوں کو بیچیں گے رشوت لے کر۔ فرمایا کہ 5ویں چیز کیا ہے، استخفافاً بالدم، قتل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، بڑا آسان ہو جائے گا قتل کرنا۔ آپ ہر روز سنتے ہیں فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کو قتل کر دیا، یہ فلاں گلی کا قتل، یہ فلاں جگہ قتل ہو گیا، ہر روز خبریں سنتے۔ اور چھٹی چیز کہ لوگ ایسے لوگوں کو اپنا امام بنائیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے۔ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا بِعَالَمِهِمْ، وہ عالم دین نہیں ہوگا، وہ دین کی تفقہ نہیں ہوگی، صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو گا گا کے پڑھتا ہے۔ القوم یقدم الرجل لا یقدم الرجل الا یغنیہم، وہ اس بندے کو آگے کریں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھے گا۔ بس یہ 6 کام اگر ہو جائیں پھر کام کرنا، عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ چیزیں ساری آج موجود ہیں، ساری بہت مشکل ہے صحیح دین پر۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچا لیا سمجھو کہ آپ فتنوں سے بچ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا فتنہ اتنا بھاری ہے، دجال کا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ دجال دجل سے ہے، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ دور آنے والا ہے کہ دجال آئے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، اور لوگ اس دھوکے سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہوں۔ کتنا دجل ہے، کتنے فراڈ ہے، بھائی بھائی کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ قسم کھا لی ہے مسلمان نے کہ قرضہ لے کے واپس نہیں کرنا۔ کتنے لوگ پریشان ہیں آپ میں سے جن کے پیسے لوگ مسلمانوں نے کھائے ہیں، کافروں نے نہیں۔ کافر ڈرتے ہیں ان باتوں سے، پھر کیسے فتنے نہ آئیں۔ لیکن آج سے ہم عزم کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، ورنہ یہ ملک جو ہے بہت دور نکل جائے گا۔ ویسے ہی اس کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، یہ دیوالیہ ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ نہیں، یہ ختم نہیں ہوگا۔ رب نے قرآن میں کہا ہے ما کان ربک لیہلک القری بظلم، کسی کی ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ چھوڑے دوسرے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے سے، اپنے آپ سے اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس سے اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر سے اصلاح کرنی ہے۔ اگر سارے مسلح بن جائیں، یہ نہیں کہا کہ وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ، کہ اس کے رہنے والے نیک ہوں، یہ نہیں کہا۔
فرمایا کہ اس کے رہنے والے، اصلاح کرنے والے آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم سب نے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں جہاں کہیں برائی دیکھ رہے ہیں اس کو دور کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو دل میں برا جاننا ہے اور اس کو جو ہے وہ کہنا ہے کہ یہ بری چیز ہے۔ اگر آپ اصلاح کرتے رہیں گے، ما کان ربک لیہلک القری، اللہ پھر کسی ظلم کی وجہ سے، کسی کے ظلم کی وجہ سے کبھی ملک کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔